بھائی ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بھائی میں واقعہ سنا رہا ہوں، عشاء کی نماز کے بعد صحابہ کرام جمع، ہمارے نبی تعلیم فرما رہے، پھر بولو ہمارے نبی، تعلیم ہو گئی، ہمارے نبی نے صحابہ کو کہا چلے اپنے اپنے گھر چلے جائے، سب صحابہ چلے گئے، 2 صحابی نہیں گئے۔ کتنے صحابی نہیں گئے؟ کیوں نہیں گئے؟ ان کو کچھ مسئلے پوچھنے ہیں، اسپیشل مسئلے پوچھنے ہیں، بہت دور سے آئے، انہوں نے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول سب چلے گئے، ہم کچھ خاص باتیں آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، اگر اجازت ہو تو ہم پوچھیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا بہت دور سے آئے ہو، چلو پوچھو۔ چلو انہوں نے بات چیت شروع کی، سوال کرتے رہے، ہمارے نبی بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے رہے، چلو سوال جواب ہو گئے۔ اب ہمارے نبی نے فرمایا ہو گئے سوال جواب ہو گئے، آپ بہت دور سے آئے، جاؤ آپ لوگ بھی اپنے گھر جاؤ۔ وہ دونوں صحابی جیسے باہر نکلے، ارے باہر نکلے تو بالکل اندھیرا، ارے بولو بالکل اتنا اندھیرا کہ اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئیں گے، اور بارش ہو رہی ہے، ارے بولو کیا ہو رہی ہے؟ بارش ہو رہی ہے۔ وہ دونوں صحابی واپس آ گئے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا، گھر نہیں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول کیسے جائیں، گھر بہت دور ہے اور اندھیرا بہت ہے، بالکل نظر نہیں آتا ہے، اور بارش بھی ہو رہی ہے، اب معلوم نہیں راستہ کیسا ڈھونڈیں گے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہی مسجد میں ٹھہر جاؤ۔ کہا نہیں مسجد میں ٹھہر بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمارے بیوی بچے اکیلے ہیں اور ہم ان کو بول کر آئے ہیں کہ ہم رات کو پہنچ جائیں گے، اللہ کے رسول کرے تو کیا کرے، باہر تو بالکل اندھیرا ہے۔ ہمارے نبی نے دیکھا وہ 2 صحابہ تھے، کتنے تھے وہ؟ ان کے پاس ایک ایک لکڑی تھی، بولو کیا تھی ایک ایک؟ بھائی وہ لکڑی لے کے چلتے نا، تو ہمارے نبی نے ایک صحابی کو کہا لاؤ اپنی لکڑی لاؤ لاؤ۔ وہ صحابی نے اپنی لکڑی دی، سننا وہ ڈنڈا ہوگا یا لکڑی ہوگی، وہ صحابی نے اپنی لاٹھی دی، ہمارے نبی نہیں ہو، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے وہ لکڑی کو لیا، اپنی انگلی مبارک یوں رکھا، دیکھو یوں 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 لکڑی کے اوپر اپنی انگلی مبارک کو رکھا۔ ارے وہ 2 صحابی کہتے ہیں نبی نے انگلی مبارک رکھا کہ پوری لکڑی روشن ہو گئی اور اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ یہ لکڑی لے کر جاؤ، قیامت تک ٹارچ وہ کام نہ کرے گی جو نبی کی انگلی مبارک سے یہ لکڑی کام کرے۔ اور وہ صحابہ فرماتے ہم نکلے نا اتنا اجالا کہ ہم کو لگے کہ ہم رات کو نہیں دن دھاڑے ہم چلے جا رہے ہیں۔ لیکن پرابلم کہاں آیا معلوم ہے؟ دونوں صحابی چلے جہاں جہاں جانا تھا، اب ایک صحابی کو رائٹ میں جانا ہے، آگے بڑھنا ہے، ایک کو لیفٹ میں جانا ہے، اب لکڑی کون لے کے جا رہے ہیں؟ وہ کہے کہ بھائی یہ لکڑی مجھے دے دو میں اپنے گھر جاؤں، اور دوسرا کہتا تو میں کیا کروں؟ بھائی دوسرے صحابی کہتے ہیں میں کیا کروں، مجھے بھی تو گھر جانا ہے۔ ارے آپس میں باتیں ہو رہی، وہ کہہ رہے نہیں میرے بیوی بچے روتے ہوں گے، میرے بیوی بچے بھی روتے ہوں گے، میرے کو نظر نہیں آئے گا، تو کہا میرے کو کہاں نظر آئے گا، اب لکڑی ایک ہے، اجالے والی لکڑی ہے، تم لے کے جاؤ تو میں اندھیرے میں لے کے جاؤ تو تم اندھیرے میں۔ وہ 2 صحابی میں ایک صحابی بڑے اللہ نے ان کو نوازا تھا، کہا یہ لکڑی میں اجالا کیسے آیا، تھا تو نہیں اجالا؟ کہا اجالا تو نہیں تھا، ہمارے نبی کی مبارک انگلی لکڑی پر آئی تو لکڑی میں اجالا آ گیا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں ہمارے نبی کی جو انگلی مبارک ہے اس کا پاور تو بہت زیادہ ہے، لاؤ تمہارے اجالے والی لکڑی لاؤ۔ بھائی جو لکڑی اجالے میں ہے، جو روشن ہے، کہا وہ لکڑی لاؤ، اور جو لکڑی پر ہمارے نبی کی انگلی مبارک نہیں تھی، جو لاٹھی ہے، لکڑی ہے، وہ لکڑی کو لیا اور یہ لکڑی کو جوڑا، دونوں کو جیسے دونوں کو ملایا ہے، جو لکڑی جو اجالے والی نہیں تھی اجالے والی لکڑی سے ملی، اللہ نے اس میں بھی اجالا ہی اجالا پیدا کر دیا۔ اب تو کوئی ٹینشن ہی نہیں، تم اپنی لکڑی لے کر جاؤ، میں اپنی لکڑی لے کر جاؤں۔ گھر تک پہنچ گئے، بالکل گھر پہنچنا تھا اور وہ لکڑی خاموش ہو گئی۔ صبح میں دونوں صحابہ پھر آئے، کہا اللہ کے رسول رات کو تو غضب ہو گیا، اجالا ہی اجالا تھا، اور کہا میری لکڑی میں تو اجالا نہیں تھا لیکن اجالے والی لکڑی سے جوڑا، اللہ نے اس کو بھی اجالا کر دیا۔ اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا ہاں اللہ نے مجھے منیر بنایا ہے، منیر۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے منیر بنایا ہے، میں بھی قیامت تک چمکتا رہوں گا، جو میرا دامن تھامے گا وہ بھی قیامت تک چمکتا رہے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا میری انگلی سے بے جان لکڑی میں اجالا آ گیا، اور وہ بے جان لکڑی نے دوسری بے جان لکڑی کو اجالا دے دیا، تو اگر کلمہ والا میرے دامن کو تھامے گا، بے جان لکڑی سے اجالا ہو سکتا، تو کیا میرے دل کے اور میرے نور نبوت سے اور یہ قرآن کریم کی روشنی سے کیا ایک جان والے مسلمان کا دل اجالا نہیں ہو سکتا؟
لیکن شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ کا دامن اگر بے جان لکڑی تھامتی ہے تو اجالے والی ہو جاتی ہے. ہم جان والے مصطفیٰ کا دامن تھامے، کس کی مجال ہے جو ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے؟ یہ تو ہمارا قصور ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کے دامن کو تھاما نہیں، ورنہ بے جان لکڑی جب مصطفیٰ کے دامن سے ملی، بولو اجالا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اور بے جان لکڑی سے ملی تو اس سے بھی اجالا ہو گیا. تو بے جان چیز کا پاور دوسرے بے جان چیز پر جا سکتا، تو یہ کلمے والے کا پاور دوسرے کلمے والے کے دل میں کیوں نہیں جا سکتا؟ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں مصطفیٰ کا دامن، اس لیے ہم لوگ ہیں نا گلاٹی پہ گلاٹی کھا رہے کہ نہیں کھا رہے؟ ایک زمانہ آیا 500 1000 کا نوٹ بند ہوا تو بینک کی لائن میں کھڑے ہو گئے. ارے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اے ٹی ایم کی لائن میں کھڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ بھکاریوں کی طرح کھڑا ہونا پڑا کہ نہیں ہونا پڑا؟ یہ کھڑا نہیں ہونا پڑا، یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا. بولو یہ اللہ کی طرف سے. ابھی وہ 500 1000 کا معاملہ ختم نہ ہوا کہ ایک قانون آ گیا کہ مسلم پرسنل لا جو قانون بتاتا ہے وہ قانون پر عمل نہیں کرنا. ارے اسلام نے عورتوں کو حق نہیں دیا، ارے طلاق کے مسئلے بدل ڈالو، ارے یہ نکاح کے مسئلے بدلو، عزت کے مسئلے بدلو، خلا کے مسئلے بدلو. ارے میرے دوستوں، لوگوں نے قرآن کریم کی طرف انگلی اٹھائی، یہ اٹھائی نہیں ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارا دوسرا امتحان شروع ہو گیا. اور ابھی وہ امتحان بیٹھا نہیں کہ تیسرا امتحان آ گیا. اذان نہیں دینا چاہیے، اذان نہیں ہونا چاہیے. بولو اذان. میں کبھی کبھی کہتا، میرے کو کسی نے کہا مولانا آپ نے سنا کہ وہ اذان دینے کو منع کرتے لاؤڈ اسپیکر میں اور اذان دینے کو منع کرتے. میں نے کہا کون منع کرتے؟ نام لیا. میں نے کہا کوئی تعجب کی بات نہیں، کوئی تعجب کی بات نہیں. جو منع کرتا ہے اس کے دل میں ایمان، بولو اس کے دل میں ایمان. افسوس تو میں نے کہا اپنے لوگوں کا ہے جن کے دل میں ایمان ہے مگر اذان کی آواز سن کے مسجد میں نہیں آتا ہے. اذان کی توہین تو ہم نے کی ہے. ارے اس نے تو آج کی، اس نے ہفتے پہلے اذان کی توہین کی. ارے اس نے ہفتے پہلے اذان کے خلاف آواز اٹھائی. ارے اس نے آواز اٹھائی، اس کے دل میں کلمہ نہیں تھا. ہم لوگ کتنے زمانے سے اذان کے اپوزٹ ہیں؟ کتنے زمانے؟ کیا ہم لوگ بہرے ہیں؟ کیا فجر کی اذان ہمارے مدینہ مسجد میں نہیں ہوتی ہے؟ ارے بولو نا، لمبایت میں مدینہ مسجد میں فجر کی اذان ہوتی ہے، مسجد قباء میں فجر کی اذان ہوتی ہے، شاہی مسجد میں فجر کی اذان ہوتی ہے. ہماری لمبایت میں جتنی مسجدیں ہیں سب مسجدوں میں فجر کی اذان. فجر کون پڑھنے آتا ہے؟ جو آتے ماشاءاللہ. میں قسم کھا کر بولوں 25% لمبایت میں فجر میں لوگ آتے ہیں، 75% لوگ نہیں آتے ہیں. تو اذان کی توہین ہم کرتے ہیں یا اس نے کی ہے؟ ہم لوگ انگلی اٹھاتے ہیں. اس نے اذان کے خلاف بولا. کمینہ تو نے کیا بولا؟ تو نے بولا نہیں، تو نے تو کیا. اذان میں کہنے والے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر کہا حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز میں، آ جاؤ نماز میں آ جاؤ. ارے نماز میں آئیں گے تو کیا ملے گا؟ حی علی الفلاح. نماز میں آ جا، دنیا آخرت کی کامیابی ملے گی. اور کیا کر؟ الصلاۃ خیر من النوم. آ جا، بستر پہ سونا اب اچھا نہیں ہے، اب مسجد میں آ کے سجدہ کرنا اس پر اللہ کو پیارا آنے والا ہے. کون آیا اس پر؟ آج بڑی رات ہے تو پہلا مالا، دوسرا مالا، تیسرا مالا سب جمع ہو گیا. کیوں؟ کل سے کل ابھی میں نے دیکھا ایک مسجد کے پاس آیا، بڑا مجمع تھا. میں نے کہا آج شب معراج، مسلمان کو نماز یاد آئی. اب کب یاد آئے گی؟ شعبان میں شب برات. پھر کب یاد آئے گی؟ رمضان کی 27ویں رات. پھر سال میں 3 راتیں ہو گئی، چھٹی ہو گئی. میرے دوستوں، ایک طرف ہم شریعت کا مذاق کرتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ لوگ تیرے کو معلوم ہے اذان کے خلاف ایسا بولتا. ارے وہ تو ابھی بولا، تو بالغ ہونے کے بعد سے اذان کی توہین کر رہا ہے. ہم لوگ اذان کی مذاق اڑا رہے ہیں.
قرآن کریم میں صاف لکھا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے اور جو نماز کے لیے نہیں آتا ہے، قرآن کہتا ہے اس نے شریعت کا مذاق کیا ہے۔ پارہ نمبر 6، پارہ نمبر بولو پارہ نمبر 6۔ اے مذاق کرنے والوں سنو، قرآن کریم کہتا ہے کہ جب اذان ہو اور مسجد میں نہ آؤ، سمجھ لو اس نے مذاق کیا ہے، اس نے شریعت کو کھلونا بنایا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے جو اذان ہو مسجد میں نہ آئے پاگل ہے، پاگل پاگل ہے، اس میں کوئی عقل۔ پارہ نمبر 6، بولو نا پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، پڑھو بھائی، پڑھ لو، میرے ساتھ میں پڑھ لو تاکہ بات پکی ہو جائے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ فرماتا جب تمہیں نماز کی طرف بلایا جائے، جب اذان دی جائے، حی علی الصلاۃ کی آواز آئے، حی علی الفلاح کی آواز آئے، اللہ کہتا میرا بندہ نماز میں نہ آئے، سمجھ لو اس نے مذاق بنا دیا، کھیل کود بنا دیا۔ اللہ فرماتا یہ وہ ہے جس میں کوئی عقل نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ میں تھوڑا دوسرے ٹریک پہ چلا گیا، معاف کرنا، ہم تو معراج کے سفر پہ آئے ہیں نا، چلو سننا ہے نا، معراج کا سفر سننا ہے نا، لیکن آپ سے بتاؤ بھائی اذان کا احترام کون کرے گا انشاءاللہ؟ میرے دوستو، اگر ہم نے اذان کا احترام کیا ہوتا نا، آج کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ اذان کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا۔ یہ تو ہم نے، یہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ بولتے ہیں نا ناک دبایا تو منہ کھولا، ہم نے ناک دبائی تو اس نے منہ کھولا۔ لیکن میرے دوستو، صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس ہے، اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے۔ آج معراج کی رات میں ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ اذان کی آواز آئے گی اور میرا قدم مسجد کی طرف جائے گا انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے بھائی؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی، ماشاءاللہ۔ ابھی میں آ رہا ہوں، نماز کے بارے میں بھی آ رہا ہوں۔ وہ تو کیا کرے، معراج کا سفر شروع کرے نا۔ ساتھ میں کون ہے؟ اب بھائی ہمارے نبی کے ساتھ میں کون ہے؟ سفر شروع کرے نا انشاءاللہ۔ آپ لوگ انگلی پہ گنتے جانا ہمارے نبی کا زمین کا سفر کیسے ہوا۔ بہت مبارک سفر، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، بولو۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، بولو نا، صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر شروع ہو گیا۔ ارے میرے دوستو، ایک سواری لائی بھائی، سفر کے لیے سواری چاہیے نا بھائی۔ میں وہاں اڈاجن سے یہاں آیا۔ کہاں سے آیا؟ اڈاجن سے یہاں آیا۔ یہ لمبائٹ والے میرے کو بہت ستاتے، بیان رکھیں گے۔ میں ان کو کبھی کبھی کہتا ہوں ہاتھی کو خریدنا آسان ہے، ہاتھی کو پالنا بہت مشکل ہے۔ بیان رکھیں گے۔ آج یہ بیان کے ذمہ دار یہ عبداللہ ریلوے والا، یہ تو، یہ رئیس، آج 3 بجے سے میں ان کو فون کر رہا ہوں، 6 بجے تک میرے فون کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اور میں جب پوچھا کیا ہوا، کہا بخار آیا تھا نا، وہ عورت کی طرح جواب، بخار آیا تھا نا تو دوا کھا کے سو گیا تھا، تو ہم کو بخار نہیں آتا۔ خیر بہت محبت سے آیا ہوں، ان کی محبت میں نہیں، آپ کی محبت میں آیا ہوں۔ میرا ساتھ دو گے نہیں انشاءاللہ؟ ارے بولو نا، ساتھ دو گے نہیں انشاءاللہ؟ یہ تو لمبائٹ میں جب بھی آتا ہوں نا، مولانا یعقوب صاحب، لمبائٹ میں جب بھی آتا ہوں نا، یا تو رئیس بھائی کے گھر پہ کھانا یا عبداللہ ریلوے کے گھر پہ کھانا، میرے کو لگتا باقی لمبائٹ میں گھر میں چولہا جلتا ہی نہیں ہے۔ میں ساتھ ساتھ میں میرے مدعے بھی حل کرتے جا رہا ہوں۔ چلو نا بھائی، ہمارے نبی کا سفر شروع، کون بولے گا سبحان اللہ؟ بولو سبحان اللہ۔ ساتھ میں کون ہے؟ بولو ہمارے نبی کے ساتھ میں کون ہے؟ حضرت جبرائیل۔ آپ انگلی پہ گنتے جانا سفر کیسا شروع ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سواری اللہ نے دی۔ ایک سواری آیا، وہ سواری کیسی تھی معلوم؟ نہ تو وہ سواری گھوڑے کی شکل آوے، نہ تو وہ کھچر کی شکل آوے۔ کیا خوبصورت اللہ نے سواری بھیجی ہے، اور اللہ نے بھی کہہ دیا آج جبرائیل بیٹھنے والا ہے جس سے بڑا کوئی فرشتہ نہیں ہے، آج نبی بیٹھنے والا ہے جس سے بڑا کوئی نبی نہیں ہے، تو سواری بھی وہ عطا کروں گا جس کے اوپر کوئی سواری نہیں ہو۔ وہ سواری کا نام کیا تھا جو آئی؟ براق۔ بولو کیا نام ہے؟ نہیں بولو نا، کیا نام ہے؟ براق۔ شیخ سعدی نے جو ذکر کیا ہے، بتاؤ شیخ سعدی نے، ہدایت بتاؤ۔ فارسی میں، فارسی آتی ہے تو بھائی کیوں یوں کرتا ہے؟ لیکن تو ہم سے اچھا ہے، اس لیے کہ تو نے جو اشارے میں جو حدیث بتائی نا،
میں تو بیٹھے بیٹھے صحیح میں آنکھوں میں آنسو لے کے یوں ہی بیٹھا تھا کہ کیا ہو رہا ہے بھائی. جو بچہ سن نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، اتنی حدیثیں بولتا ہے کہ میں قسم کھا کر بولوں کہ یہ مجمع کو اتنی حدیثیں یاد نہیں ہے. اس لیے تو آگے بھلے فارسی زبان نہیں آتی ہوئے لیکن تو ہم سے آگے ہے بھائی. شیخ سعدی نے اتنے اچھے انداز میں کہا، میں فارسی میں بولوں گا، فارسی میں، فارسی قرآن نہیں پڑھ رہا ہوں، فارسی زبان. شیخ سعدی نے کتنے پیار سے معراج کا سفر شروع کیا. زباں کا بود دردہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر. بولو سبحان اللہ. حبیب خدا اشرف انبیاء، حبیب خدا اشرف انبیاء کے عرش مجیدش بود مستقا، سوار جہانگیر یکرا براق، سوار جہانگیر یکرا براق کے بگذشت از قصر نیلی رواق. شیخ سعدی فرماتے لوگوں سنو، ہم گنہگارے، لیکن یہ زبان جب تک میرے منہ میں رہے گی، میرے منہ میں صرف تعریف ہوگی تو محمد کی تعریف ہوگی. وہ اللہ کا حبیب ہے، وہ سارے نبیوں کا سردار ہے. سب کا ٹھکانہ آسمانوں تک تھا تو میرے محمد کی منزل عرش تک پہنچ گئی تھی. اور اللہ نے کیسی سواری دی جو بجلی کی طرح چلے، بجلی کی طرح چلے. ارے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے، ہمارے نبی بیٹھے، ہمارے نبی فرماتے جہاں ہماری نگاہ جاتی تھی وہاں سواری کا پہلا قدم پہنچ جایا کرتا تھا. چلو سواری آ گئی، نام بولو، سب بولو نام بولو. پورا اب سفر شروع ہو رہا ہے، بولو سفر شروع ہو رہا. بس وہ سواری چلی چلی چلی، ارے تھوڑی دیر وہ سواری چلی ہوگی. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں سواری پر بیٹھ گیا، جبرائیل بھی سواری پر بیٹھ گئے. ہمارے نبی فرماتے وہ سواری ہمیں لے کر چلی. ہمارے نبی فرماتے کھجور والی زمین آ گئی، پہاڑوں والی زمین آ گئی. ہمارے نبی فرماتے سواری رک گئی. بولو سواری رک گئی. پہلا سٹاپ، بولو کون سا سٹاپ آیا؟ پہلا سٹاپ آیا. جیسے سواری رکی نا پہلا سٹاپ آیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے نبی آپ اتر جائیے اور 2 رکعت نماز پڑھیے. ہمارے نبی اترے. بولو کتنی رکعت پڑھی؟ 2 رکعت پڑھی. پہلا سٹاپ. ساتھ میں بولو کون سا سٹاپ ہے؟ پہلا سٹاپ. ہمارے نبی نے کتنی رکعتیں پڑھی؟ 2 رکعتیں پڑھی. جب ہمارے نبی نے 2 رکعتیں پڑھی پوچھا جبرائیل کہاں پر آئے ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ جگہ کا نام ہے یثرب. بولو کیا نام ہے؟ یثرب. مکہ سے پہلا سٹاپ. آواز نہیں آ رہی ہے. مکہ سے پہلا سٹاپ. ہمارے نبی نے کہا نام یثرب ہے. جبرائیل نے کہا ہاں نام یثرب ہے. ایک زمانہ جائے گا آپ اس زمین پہ آؤ گے، اس زمین کا نام مدینہ مدینہ بن جائے گا. تو ہم تو یہ کہیں گے پہلا سٹاپ مکہ سے مدینہ. بولو پہلا سٹاپ مکہ سے مدینہ. فوراً مکہ سے مدینہ سواری پہنچی. پھر حضرت جبرائیل بیٹھ گئے، ہمارے نبی بیٹھ گئے. بولو بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. ارے وہ سواری چلتی گئی چلتی گئی، ایک اور جگہ پہ جا کے ٹھہر گئی. بولے ایک جگہ پہ ٹھہر گئی. ہمارے نبی کو کہا آپ یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھے. ہمارے نبی نے وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھی. کتنی رکعتیں ہو گئی؟ تو ہمارے نبی نے پوچھا یہ دوسرا سٹاپ کون سی جگہ ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا یہ مدین ہے. مدین. بولو کیا نام؟ مدین ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت شعیب کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا. بولو سبحان اللہ. قرآن میں بھی نام ہے. قرآن میں وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ 20ویں پارے میں. کون سے پارے میں؟ 20. چلو کتنے سٹاپ ہو گئے؟ بولو کتنے سٹاپ ہو گئے؟ مکہ سے پہلا سٹاپ بولو کہاں پر ہوا؟ مدینہ. 2 رکعت نماز ہوئی. وہاں سے کہاں پر ہوا؟ مدین. بولو کتنی رکعتیں ہوئی؟ 2. پھر وہاں سے حضرت جبرائیل لے کر چلے لے کر چلے. ارے سیدھے سواری پہاڑ کے اوپر. ارے بولو کہاں پہ؟ پہاڑ کے اوپر جا کے ٹھہر گئی. ارے پہاڑ کے اوپر جب ٹھہری تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہاں کیا کرنا؟ کہا 2 رکعت نماز پڑھے. یہ تیسرا سٹاپ ہے. ہمارے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی. پھر نماز پڑھنے کے بعد جبرائیل کا جگہ کون سی ہے؟ کہا یہ پہاڑ ہے، یہ کوہ طور ہے. بولو یہ کوہ. اور حضرت جبرائیل نے کہا یہی وہ جگہ ہے یہاں حضرت موسیٰ آتے تھے اور اللہ سے بات چیت کیا کرتے تھے. بولو سبحان اللہ. کون سا سٹاپ ہے؟ بولو کون سا سٹاپ ہے؟ تیسرا. پہلے مکہ سے مدینہ، مدینہ سے مدین، مدین سے کوہ. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ اللہ سے بات کرتے تھے. تو حضرت جبرائیل نے کہا چلو ہمیں تو آگے بڑھنا. چلو. ہمارے نبی نے کہا نہیں اب نہیں جانا. کہا کیوں نہیں جانا؟ کہا یہاں حضرت موسیٰ اللہ سے بات کرتے تھے، میں بھی اللہ سے بات کروں گا. ارے بولو نا میں بھی اللہ سے.
حضرت جبرائیل نے فرمایا وہ موسیٰ تھے. ارے بولو وہ موسیٰ تھے, صرف اللہ سے بات کرتے تھے. آپ کو بات نہیں کرنا ہے, آج رات اللہ سے آمنے سامنے ملاقات کرنا ہے. وہ موسیٰ تھے جو بات کرتے تھے, یہ محمد ہے جو آمنے سامنے ملاقات کرتے تھے. بولو سبحان اللہ. لیکن کتنے سٹاپ ہو گئے, بولو کتنے سٹاپ ہو گئے؟ 3 سٹاپ. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آگے چلے, سواری پر سوار ہو گئے. ارے ہمارے نبی گئے, آگے بڑھتے گئے, کھلا میدان آ گیا. بولو ایک کھلا میدان آ گیا. میدان کے ایک کونے پر جانور رک گیا, سواری رک گئی. حضرت جبرائیل نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھے. ہمارے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی. بولو یہ کون سا سٹاپ شروع ہوا؟ چوتھا سٹاپ شروع ہوا. ہمارے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پوچھا جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ پورا میدان ہے, اس کا نام بیت اللحم. اس کا نام بیت اللحم. حضرت جبرائیل نے کہا بیت اللحم, اور جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہو نا, یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت مریم کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے. بولو سبحان اللہ. حضرت مریم کے پیٹ سے, بولو کون؟ حضرت عیسیٰ. کتنے سٹاپ ہو گئے؟ اب سننا, برابر سمجھ میں آئے گا. بالکل ہماری مسجد ہے نا, اب سمجھ میں آ جائے گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر چلے. پھر ایک مرتبہ ساتھ میں بولو نا, شروع کہاں سے کیا تھا؟ مکہ سے پہلا سٹاپ بولو کہاں پر ہوا تھا؟ مدینہ ہوا تھا. نمبر 2 مدین ہوا تھا. نمبر 3 پہاڑ پر کوہ طور ہوا تھا. نمبر 4 بیت اللحم. اب حضرت جبرائیل جو لے کر چلے نا, بڑی مسجد آ گئی. بولو کیا آ گئی؟ جیسے اپنی کہی تھی مسجد ہے, ویسی بڑی مسجد آ گئی. اور حضرت جبرائیل نے مسجد کے باہر وہ جانور کو باندھ دیا. جیسے ہم لوگ گاڑی کی پارکنگ کرتے نا, ویسے حضرت جبرائیل نے وہ جانور کی پارکنگ کر دی. اور ہمارے نبی سے فرمایا مسجد آ گئی, چلو یہ کون سا سٹاپ ہے؟ 5واں, بلکہ بولو زمین کا آخری سٹاپ. کون سا سٹاپ ہے یہ؟ 5واں. کہا ہمارے نبی کو, کہا چلے 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 مسجد میں چلے. ہمارے نبی جیسے مسجد میں انٹر ہوئے نا, پوری مسجد پہ بھری ہوئی. ارے بولو پوری مسجد, اور جتنے لوگ بیٹھے نا سب سفید کپڑے میں. بولو سب, اور سب کے سر پہ امامہ. بولو سب کے سر پہ امام, اور سب کے امامے کے نیچے سے یوں پانی ٹپک رہا, ایسا لگتا ابھی غسل کر کے نہا دھو کے آئے ہوئے ہیں. اور سب اتنے خوبصورت ہے, اتنے خوبصورت ہے. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے, دروازے پر آئے. بولو مسجد پوری پیک ہے, بھری ہوئی ہے, اندر آنے کی جگہ خالی نہیں. تو ہمارے نبی پیچھے بیٹھے. ارے بولو ہمارے نبی, بھائی آدمی جب آوے اور مسجد بھری ہوئے تو کہاں بیٹھے گا؟ ہاں ہمارے نبی. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا نہیں آگے جانا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا جگہ کہاں ہے؟ ارے حضرت جبرائیل نے فرمایا میرا نبی آگے بڑھتے جاؤ, تمہارا کام قدم بڑھانا ہوگا, اللہ خود جگہ بناتا چلا جائے گا. جبرائیل نے فرمایا, ہمارے نبی نے جیسے قدم مبارک بڑھایا نا, دیکھو یوں مسجد میں قدم رکھا, آدھا مجمع ادھر آدھا مجمع ادھر. ہم لوگ تو آتے تو پھلانگ پھلانگ کے آتے, ہاں وہاں تو آدھا مجمع ادھر آدھا مجمع ادھر, بیچ میں جگہ خالی ہو گئی. اور حضرت جبرائیل کہنے لگے میرے پیارے نبی آپ آگے بڑھتے جائے بڑھتے جائے. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان. ہمارے نبی بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے. ارے اتنا بڑھے کہ امامت کا جو مصلی تھا, بھائی امام کا جو مصلی تھا, ہمارے نبی وہ مصلی پر کھڑے ہو گئے. جبرائیل نے بڑے پیار سے کہا اب تک آپ نے نماز پڑھی ہے, اب وقت آ گیا ہے, اب پڑھو گے نہیں, اب سب کو پڑھانے کا وقت آ چکا ہے. چلو ہمارے نبی نے نماز شروع کی. بولو اللہ اکبر. نماز, ہمارے نبی رو رہے, سمجھ میں نہیں آ رہا یہ اتنا بڑا مجمع اور میں اللہ اکبر. چلو ہمارے نبی نے جب سلام پھیر دیا نا, تو ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا جبرائیل کون لوگ ہیں؟ من ہاؤلا, یہ میرے پیچھے کون ہے؟ سب سفید سفید کپڑے میں خوبصورت خوبصورت, یہ کون ہے اور یہ جگہ کون سی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ جگہ ہے, ساتھ میں بولو سبحان اللہ, بیت المقدس پہنچ گئے ہیں. بولو کہاں پہنچ گئے؟ بیت المقدس, المسجد الاقصی. ہم بیت المقدس میں آ گئے ہیں. اور حضرت جبرائیل نے کہا یہی وہ مسجد ہے جس کو نبیوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. ہمارے نبی نے کہا ہم بیت المقدس میں آ گئے, لیکن پیچھے کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا پیچھے کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی ہیں اللہ نے سب کو پیچھے کھڑا کر دیا. حضرت آدم سے لے
اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد. بھائی درود شریف پڑھ لے. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو. چلو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ پیچھے کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے اتنے پیار سے فرمایا، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل نے فرمایا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک. بولو حضرت آدم سے لے کر، بولو حضرت، بولو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا، جتنے پیغمبروں کو بھیجا، اللہ نے جتنے پروفیٹ کو بھیجا، اللہ نے آج سب کو جمع کر دیا اور اللہ نے آج بتا دیا ہر نبی مقتدی ہوگا اور میرا محمد نبیوں کا بھی امام ہوگا. ہمارے نبی صرف ہمارے امام نہیں ہیں بلکہ قسم کھا کر بولو ہمارے نبیوں تو نبیوں کے بھی امام ہیں. بولو سبحان اللہ. چلو یہ زمین کا سفر مکمل ہو گیا. بولو زمین کا سفر. اب کون سا سفر شروع ہونے والا؟ آپ تھک گئے ہو؟ نہیں سنو گے نہیں انشاءاللہ؟ نہیں لائٹ بار بار ادھر ادھر ہو رہی ہے. آپ تو نہیں ہوں گے نا ادھر ادھر؟ ارے بولو ادھر ادھر نہیں ہوں گے نا؟ ہم تو بغیر لائٹ کے بھی بولیں گے انشاءاللہ. ارے بولو نا کون سا سفر مکمل ہو گیا؟ زمین کا. اب کون سا سفر شروع ہو رہا ہے؟ آسمان کا. پڑھو میرے ساتھ میں، آسمان کا سفر شروع ہو رہا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا. بولو ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارون على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. کون سا سفر شروع ہو رہا ہے؟ ساتھ میں کون ہے؟ ارے بولو نا پورے زمین کے سفر میں ساتھ میں کون تھے؟ اب یہاں پر بھی کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے نبی. اللہ کے رسول نے پوچھا وہ سواری کہاں ہے؟ کہا چھوڑ دی. کہا تو اب کیا کرنا؟ کہا آسمان کا سفر. تو کہا کیسے کریں گے؟ کہا سفر کرانے والا اللہ خود انتظام کرے گا. تو ہمارے نبی نے پوچھا آسمانوں پہ جانا ہے؟ بھائی آسمانوں پہ جانا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا جانا نہیں ہے، اس شان کے ساتھ جانا ہے کہ ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے. بولو سبحان اللہ. بولو ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے اور اللہ نے اس نبی سے کہا ہے میرا محمد آئے تو سلام کر دینا، میں تجھے بھی کامیاب کر دوں گا. بولو سبحان اللہ. ہر نبی تو بخشے بخشائے ہیں. ہاں اب سنو، آپ لوگ یاد کرو گے نا آسمان کتنے ہیں تو نبی بھی کتنے کھڑے ہوں گے؟ 7. ہر آسمان پر ایک نبی. آپ کو معلوم ہے کون کون سے نبی کھڑے ہوئے؟ ارے معلوم ہے ہر آسمان پر کون نبی؟ ارے ہاں یا نہ بولو نا بھائی. نہیں معلوم؟ IPL معلوم؟ IPL ٹی وی سیریل معلوم؟ اپنا موبائل میں گندے کام کرتے ہو وہ معلوم؟ تو سب معلوم ہے. نہیں معلوم ہے تو آج تک یہ نہیں معلوم کہ میرے نبی 7 آسمانوں پر گئے تو ہر آسمان پر کون سے نبی نے ملاقات کی. وہ تو وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا کہ اس نبی نے اس آسمان پر کیوں ملاقات کی. لیکن وقت نہیں، اسے کہ ایسے ہی. کتنے بج رہے؟ 12 تو اپنے ایسے ہی بج رہے ہیں. اپنے کو کتنے بجے ختم کرنا ہے؟ ایک بھی ذمہ دار میرے کو نظر نہیں آتا ہے. بیان رکھتے اور جا کے بیوی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. ارے بولو نا ہمارے نبی کتنے آسمانوں کو پار کریں گے؟ بولو ساتھ میں بولو نا کتنے آسمان. آپ انگلیوں پر گنتے جاؤ. بولو کتنے آسمان.
اب ساتھ میں سبحان اللہ بولتے جانا. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے. سبحان اللہ بولنا. ہمارے نبی پہلے آسمان پر پہنچے, حضرت آدم سے ملاقات ہو گئی. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے, حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے, بہت خوبصورت نبی, حضرت یوسف سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے, حضرت ادریس سے ملاقات ہو گئی. بولو نا سبحان اللہ. ہمارے نبی پانچویں آسمان پر پہنچے, حضرت ہارون سے ملاقات ہو گئی. اور ہمارے نبی چھٹے آسمان پر پہنچے, حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی. اور ہمارے نبی جب آخری آسمان پر پہنچے, سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہو گئی. ہر آسمان پہ ایک نبی سے ملاقات ہو گئی نا. اچھا, جب ہمارے نبی ساتوں آسمان کو پہنچ گئے, سننا بہت اچھی بات سنا رہا ہوں, سنیں گے سب, سنیں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی جب ساتوں آسمان کو پہنچ گئے نا, تو کہا اللہ میں تو ساتوں آسمانوں کو پار کر گیا. اللہ نے فرمایا سامنے دیکھو, سامنے دیکھو. ہمارے نبی سامنے دیکھے تو چوکے. کیوں چوکے معلوم ہے؟ سامنے کعبہ. ارے بولو سامنے, ارے کعبہ تو مکے میں, ارے بولو کعبہ تو یہاں کہاں سے آ گیا کعبہ؟ بھائی 7 آسمانوں کے اوپر کعبہ کہاں سے آ گیا؟ ہمارے نبی نے پوچھا اللہ یہ تو مکے کا کعبہ. اللہ نے کہا نہ میرا پیارا نبی, وہ زمین کا کعبہ تھا, یہ آسمان کا کعبہ ہے. اس کا نام کعبۃ اللہ تھا. اس کعبے کا نام البیت المعمور. بولو کیا نام؟ البیت آپ نے کبھی سنا 2 کعبے؟ نہیں نا. ایک زمین والا ہاں, اور ایک آسمان والے کا نام کیا؟ البیت قرآن میں لکھا وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ. آگے وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ. اللہ فرماتا میرا محبوب وہ مکہ, وہ زمین کا کعبہ تھا, یہ آسمان کا کعبہ ہے. ہمارے نبی نے پوچھا اللہ یہ بھی کعبہ وہ بھی کعبہ؟ اللہ نے کہا زمین کا کعبہ, اس کا طواف انسان کرتے ہیں, جنات کرتے ہیں. ہمارے نبی کو اللہ نے کہا یہ آسمان کا کعبہ ہے, روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں, اور جس فرشتے نے طواف کر لیا قیامت تک پھر اس کو موقع نہیں ملے گا. تو ہمارے نبی نے پوچھا وہ فرشتے کہاں ہیں؟ اللہ نے فرمایا میرا محبوب آج تیرے واسطے فرشتوں کو بھی ہٹا دیا گیا ہے. آج آسمان کا کعبہ ایک ہے تو میرا نبی بھی تو ایک پیارا ہے. ہمارے نبی نے طواف کیا. بولو سبحان اللہ. بولو کون سے کعبے کا طواف کیا؟ بولو کون سے کعبے کا؟ اب ہمارے نبی روتے کہا اللہ مجھے 7 آسمانوں پر بلایا. اللہ نے فرمایا میرا محبوب ابھی تو 7 آسمانوں کو پار کیا. اللہ نے کہا میری قسم ابھی تو 8 جنتوں کو پار کرنا ہے. بولو سبحان اللہ. جلدی بولو نا سبحان اللہ. کتنی جنتوں کو پار کرنا ہے بھائی؟ میری انگلیاں دیکھو, بولو کتنی جنتوں کو پار کرنا ہے؟ آج جلدی سبحان اللہ بولا. ہمارے نبی کے ساتھ کون؟ حضرت جبرائیل. چلو 8 جنتوں کو پار کرنا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جنت کو پار کیا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے دوسری جنت جنت النعیم کو پار کیا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے تیسری جنت جنت عدن کو پار کر لیا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے چوتھی جنت جنت الخلد کو پار کر لیا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے 5ویں جنت جنت السلام کو پار کر لیا. ہمارے نبی نے جنت جنت المقامہ کو پار کیا. ہمارے نبی نے 7ویں جنت جنت الماوا کو پار کیا. آخری جنت ہمارے نبی نے 8ویں جنت جنت الفردوس کو بھی پار کر لیا. کتنی جنتیں پار ہو گئی؟ آواز نہیں آ رہی. کتنی جنتیں پار ہو گئی؟ آسمان کتنے پار کیے؟ 7. جنتیں کتنی پار ہو گئی؟ جب 8 جنتوں کو پار کر لیا کہاں سے کہاں ہمارے نبی. بولو نا سبحان اللہ. تو ہمارے نبی نے خود روتے کہا اللہ 8 جنتوں کو پار کر گیا. اللہ نے اتنے پیار سے کہا میرا نبی ابھی تو 8 جنتوں کو پار کیا ہے, سدرۃ المنتہا کو بھی پار کرنا ہے. بولو سبحان اللہ. چلو وہ بھی پار کر لیا, سدرۃ المنتہا بھی. اب ہمارے نبی نے کہا اللہ نے کہا میرا محبوب سدرۃ المنتہا کو بھی پار کر لیا. اب میرا محبوب وہ گھڑی آ گئی ہے, تجھے عرش پر آنا ہے اور میری ملاقات کرنا ہے. بولو سبحان اللہ. اب اللہ کا عرش, اللہ کا عرش کیسا ہوگا؟
علماء نے لکھا ہے اللہ کا عرش کو سمجھ نہ ہو اللہ کی آفس. بولو اللہ کی. بھائی آپ نے بڑے بڑے مالداروں کی آفس دیکھا ہے؟ ارے بولو نا دیکھا ہے. کروڑوں ابا جو پتوں کے وہ بلڈر بڑے بڑے بلڈر ہوتے ہیں نا, صحیح میں یہ جو اپنی گھر میں جو ہوتی نا اس میں تو آفس بہت اچھی لگتی ہے نا, ہدایت اچھی لگتی کہ نہیں؟ ارے ہم لوگ کسی کے آفس میں جاؤ, کارپیٹ, ارے چائے کے مشین لگے ہوئے, کافی کا مشین لگا ہوا ہے, لیمن ٹی کا مشین لگا ہوا ہے, اور اتنی عالی شان کرسی ہے, صوفہ لگا ہوا ہے, ایئر کنڈیشن تو ایسا چلتا ہے ایسا لگتا ہے یہیں پہ سو جاوے تو نیند آ جاوے بھائی. تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں قاری جواد صاحب, جب 2% کا مالدار اس کی آفس اتنی بڑی ہے تو اللہ کی آفس کا کیا عالم ہوگا. بولو نا نور ہی نور ہوگا. بولو سبحان اللہ. نہیں بولو نا نور ہی نور ہوگا. اتنا نور اللہ کی قسم میں نہیں بتا سکتا. نور ہی نور, تجلی تجلی, رونق رونق, روشنی روشنی, اتنا نور ہے اتنا نور ہے. بولو نا قرآن کریم نے فرمایا نور نالا نور. بولو نور نالا نور, یغفر اللہ لنور من یشاء. اللہ کی آفس, اللہ کا عرش, نور کی نور. اب جانا ہے وہاں, جانا ہے نا, تو ساتھ میں کون ہے؟ آپ لوگ بولتے نہیں ہو بھائی, ساتھ میں کون ہے؟ ارے میرے کو آدھے گھنٹے میں ختم کرنا ہے. بولو نا ساتھ میں کون ہے؟ حضرت. تو ہمارے نبی نے حضرت جبرائیل کو کہا چلو اللہ کے عرش میں جانا. حضرت جبرائیل نے کہا میرے کو نہیں آنا. بولو میرے کو. تو ہمارے نبی نے کہا آنا نہیں ہے. اب بلایا ہی نہیں ہے, بلایا ہی. کہا لیکن میرے ساتھ میں چلو نا. حضرت جبرائیل نے کہا نور ہی نور ہے, تجلی تجلی ہے. قسم اللہ کی ایک پر بھی آگے رکھوں گا نا, اللہ کا نور, اللہ کی تجلی میرے پروں کو جلا کر برباد کر دے گی. تو ہمارے نبی نے کہا پھر میں کہا آپ جاؤ, آپ جاؤ, اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ جگہ ہے آپ سے پہلے کوئی آیا نہیں ہے اور آپ کے بعد کوئی آنے والا بھی نہیں ہے. یہ عرش ہے, اللہ کا عرش ہے. میرا نبی تم ہی اول ہو, تم ہی آخر ہو. بولو تم ہی اول ہو, تم ہی. جیسے اللہ کے بارے میں کہتے ہیں نا اول آخر, اس مقام پر ہمارے نبی کے بارے میں کہتے ہیں تم ہی اول ہو, تم ہی آخر ہو. بولو ہمارے نبی گئے. بولو سبحان اللہ. بولو نا ہمارے نبی کہاں پر گئے؟ عرش پر گئے. اب سننا, بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں. جب عرش پر گئے نا تو ہمارے نبی نے اللہ کی تعریف کی ہے. بولو سبحان اللہ. بھائی عرش کسی کے یہاں جاؤ تو کچھ لے کے جاؤ گے نا. بڑے کنجوس ہو بھائی آپ لوگ. بھائی کسی کے یہاں جاؤ گے تو کچھ لے کے جاتے ہو نا. کھڑے آپ بمبئی جاتے ہو تو یہاں سورت کا حلوہ لے کے جاتے ہو, اور بمبئی والا آپ کو بھی بمبئی کا حلوہ دیتا. ہر ایک اپنا اپنا کوئی نہ کوئی اسپیشلٹی دیتا ہے. ارے ہمارے نبی تو مہمان بن کے اللہ کے عرش میں گئے. کیا لے کر گئے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھو یوں عرش میں داخل ہوئے. بولو عرش میں داخل, ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی عرش میں کیا پڑھا معلوم؟ ہمارے نبی نے اللہ کو دیکھا. بولو کس کو دیکھا؟ اللہ. کیا پڑھا ہمارے نبی نے؟ کیا پڑھا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ تو یاد ہے نا آپ کو, نماز میں پڑھتے ہیں نا ہم لوگ. ایک روایت میں یہ کنز الامال کی روایت میں ہمارے نبی نے اس سے بڑھ کے تعریف کی. کیا کہا معلوم ہے؟ معلوم نہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ نہیں ہوگا. التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ والمبارکات للہ والرائحات والغادیات للہ والناعمات المبارکات للہ والناعمات المتتابعات للہ. ترجمہ کیا معلوم؟ سب سبحان اللہ بولنا. ہمارے نبی عرش میں آئے. بولو ہمارے نبی عرش میں آئے. سب سے پہلے کہا التحیات للہ, جس کا مطلب ہے اللہ. آج تک میں نے اپنی زبان مبارک سے جتنی عبادت کی ہے اللہ, آج سب کی سب عبادت ہے میں تجھ پر قربان کر دوں گا. بولو
والصلوات للہ، ہمارے نبی نے فرمایا میرے بدن مبارک سے میں نے جتنی عبادت کی ہے اللہ وہ بھی تجھ پر نچھاور کر دوں گا۔ والطیبات للہ، اے اللہ جتنی مان سے میں نے عبادت کی ہے آج وہ ساری عبادتیں بھی اللہ تجھ پر قربان کر دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ بھئی جواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ساری عبادتیں مجھ پر قربان کر دیا۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی تن من دھن سب مجھ پر قربان کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا سن میرا محبوب، عرش پہ آئے ہو، پہلے ہو آخر ہو، تم سے پہلے کوئی آیا نہیں، تمہارے بعد کوئی آئے گا نہیں۔ اے میرا نبی اگر تم نے تن من دھن سب مجھ پر قربان کر دیا، اللہ کہتا جاؤ میرا محبوب ساری سلامتیاں ہم نے تمہیں عطا کر دی ہے، ساری رحمتیں تمہیں عطا کر دی ہے، ساری برکتیں تمہیں عطا کر دی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ پڑھو میرے ساتھ میں، ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی تیرے واسطے، رحمت مصطفیٰ تیرے واسطے، برکت مصطفیٰ تیرے واسطے۔ جب ہمارے نبی نے دیکھا اللہ نے سلامتی بھی دے دی، بولو سبحان اللہ، رحمت بھی دے دی، برکت بھی، تو ہمارے نبی وہاں عرش میں بھی روئے اور روتے روتے کہا اللہ تو نے مجھے سلامتی دے دی، رحمت دے دی، برکت دے دی، اللہ میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں مجھے دے دی ہے میرے امتیوں کو بھی عطا فرما دے، میرے امتیوں کو بھی عطا فرما دے۔ بتاؤ اللہ نے ہم کو سلامتی دی کہ نہیں دی؟ ورنہ ہمارے گناہ اتنے کہ یہاں بیٹھنے کے میں اور آپ قابل بھی نہیں۔ اگر ہمارے گناہ کھلے نا تو یہ زمین میں دھس جاوے نا آدمی وہ اچھا ہے، لیکن نہیں، معراج میں عرش میں ہم کو گارنٹی مل گئی، گارنٹی مل گئی، ہمارے نبی نے کہہ دیا سلامتی اللہ نے مجھے دیا ہے، اللہ میرے امتیوں کو بھی عطا کرے گا۔ کیا کہا ہمارے نبی نے؟ السلام علینا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اچھا جبرائیل کہاں ہے؟ جبرائیل ہے یہاں پہ؟ وہ وہاں کھڑے، دور کھڑے، آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی، کبھی اللہ بول رہے، کبھی مصطفیٰ بول رہے، کبھی اللہ بول رہے، تو حضرت جبرائیل بھی خوش ہو گئے، وہیں سے آواز دے دی۔ کیا آواز دی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہم لوگ نماز میں جو پڑھتے نا التحیات پڑھتے نا، اب خلاصہ یہ ہو گیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ہمارے نبی نے عرش پر کہا تھا، اللہ نے جواب دیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ہمارے نبی نے امت کو یاد کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پھر حضرت جبرائیل نے آواز دی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے کہا میرا نبی آج نماز لے کے جائے گا، آج نماز لے کے جائے گا، یہ التحیات، یہ تشہد، یہ التحیات بھی لے کر جائے گا۔ اور اے میرا نبی جب تک تیرا امتی یہ پڑھے گا نہیں وہاں تک اس کی نماز پوری نہیں ہوگی۔ تو ہم لوگ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے التحیات للہ والصلوات؟ چلو ہمارے نبی نے ساتوں آسمان، آٹھوں جنت کہاں پر پہنچ گئے؟ اچھا اب میں ایک بات بتا رہا ہوں، شاید آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، لیکن اس کے بعد بات ختم کریں گے۔ ختم کروں نا بات؟ چلنے دو؟ کب تک؟ ایمان صاحب بھی چلے گئے نیچے؟ کوئی ذمہ دار میرے کو ٹائم بتا دے گئے تو اس کا بہت بڑا احسان ہوگا بھائی، کیونکہ مجمع تو بولے گا فجر تک چل، اور میرا بھی موڈ ہے فجر تک چلوں، لیکن میں لمبا بیان کرتا ہوں نا، ہدایت گھر جاتا ہوں تو بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے میرا، میں وہ جھگڑا بھی گوارا کر لیتا ہوں، لیکن میں بہت پتے کی بات پہ آنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے نبی کہاں پر پہنچے؟ نہیں پہنچے، کہاں پر پہنچے؟ اللہ نے 4 انعام دیے۔ بولو اللہ نے کتنے انعام دیے؟ بتاؤں کہ بعد میں کبھی؟ نہیں آپ لوگ تھک گئے ہو، جانے دو جانے۔ میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ نہیں بولو نا، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو ہاں بولو، نہیں آتا تو نہ بول دو بھائی، میں اردو میں ہی بول رہا ہوں نا،
سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ سمجھ میں نہیں آوے تو کہاں کا کہاں آدمی چلا جاتا. معلوم قاری جواد؟ ایک مرتبہ کوئی بیچارہ ماسٹر تھا, وہ پڑھا رہا تھا دہلی میں قطب مینار ہے, دہلی میں قطب مینار ہے. معلوم نہیں بچے نے کیا سنا, گھر میں آ کے بولتا ہے اماں اماں آپ کو معلوم ہے ماسٹر صاحب بولے دہلی میں کتا بیمار ہے. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو میں آگے بڑھوں آگے بڑھوں انشاءاللہ. میرے کو ٹائم ابھی بھی ملا نہیں, اس سے میں ادھر ادھر باتیں کر رہا ہوں. میں نے ایک بار سنا ہے, تو معلوم نہیں آپ نے سنا کہ نہیں سنا. وہ معلوم ہے نا, ایک بچہ تھا, بچہ وہ ہے نا, اس کو جب بھی پیشاب کرنے کا ہوئے نا, سنا آپ نے سنا, ایک بچہ تھا اس کو پیشاب کرنے کا ہوئے نا, تو اپنی اماں کو بولے اماں سو جانا ہے. یہی بولیں گے, کیا بولیں گے, اماں سو. ایک دن بچے نے بولا ہوگا اماں سو جانا ہے, اور مہمان بھی بہت تھے, تو سب مہمان ہنسنے لگے. تو اماں نے مہمانوں کے جانے کے بعد بچے کو مارا, ہم وقت سو جانا کرتا. تو کہا اماں اور کیا بولوں, بھائی جب سوسو کرنے جانا تو سوسو بولوں نا. تو اماں نے کہا نہیں ایسا نہیں, ایسا بولنے کا میرے کو گانا گانا ہے, میرے کو. ٹھیک ہے, بچہ بولا کوئی بات نہیں, اب روز آنا اسکول سے آئے, اماں گانا گانا ہے. ماں ٹوائلٹ میں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, کیونکہ ماں کو معلوم اور بیٹے کو معلوم ہے گانا گانے کا مطلب کیا ہے, پیشاب کرنے کا ہے. لیکن بچہ پکنک پہ گیا. پکنک سمجھتے ہو کیا بولتے ہو آپ لوگ؟ پرواز پکنک پہ گیا. ارے عجیب ہے, کل میں وہاں گیا تھا نواپور, تو میں وہاں بار بار بولتا تھا شادی کی کنکوتری. وہ مجمع سمجھے ہی نہیں. میں بولا تم کو سمجھ میں نہیں آتا؟ نہیں. میں بولا وہ شادی میں جو کارڈ دیتے نا کارڈ, تو بولتے مولانا ایسا بولو نا, کنکوتری کیا بولتے ہو, رکا بولو, رکا. میں چوکا, یہ رکا تو فارسی زبان ہے. یعنی وہ نواپور والے سب کے سب کہیں ایران میں پیدا ہوئے تھے. میں بولا چلو بھائی رکا, تم لوگ بھی رکا بولتے شادی. واہ بھائی کیا خاندان ہے تمہارا بھائی, رکا. چلنے پھرنے کے ٹھکانے نہیں, فارسی میں رکا. چلو کوئی بات نہیں. وہ بچے نے کہا میرے کو گانا گانا ہے. اب ماں روز آنا گانا بولے تو ماں کہاں لے کے جا رہے باقی. ایک دن بچہ پکنک پہ گیا, پرواز پہ گیا. تم لوگ کیا بولتے پکنک کو؟ معلوم نہیں, یہ تو جاتا ہی نہیں ہے, خالی ہنی مون پہ ہی جاتا ہے. چلو وہ بچہ پکنک پہ گیا. اب پکنک پہ گیا نا, رات کو 2 بجے بچے کو لگی پیشاب. اب ماں تو ہے نہیں بھائی, پکنک میں ماں تو ہے نہیں, باپ نہیں, وہ ٹیچر ہے. تو ٹیچر کے پاس گیا. ٹیچر بولتے نا ٹیچر. تو ٹیچر نے کہا کیا ہوا, گانا گانے کا ہے. ٹیچر نے کہا رات کو 2 بجے, ہاں گانے کا. ٹیچر نے کہا بیٹا سو جا, صبح میں کھائیں گے, صبح میں سب کے سامنے کھائیں گے ہم لوگ. تو بچہ بیچارہ سو گیا, لیکن پیشاب کون روک سکتا. 1 گھنٹے کے بعد ٹیچر کیا ہوا, گانا گانے کا ہے. ٹیچر نے کہا میں نے کہا نا کل صبح میں گائیں گے, زور سے گانے کا ہے. ٹیچر نے کہا نہیں صبح میں, کہا بہت زور سے گانے کا ہے. اب ٹیچر کا دماغ گیا, کہا کہ صبح کہا نہیں ٹیچر بہت زور سے گانے کا ہے. ٹیچر نے غصے میں کہا لے میرے کان میں گا لے میرے کان میں. اس نے شروع کر دیا تھا. تو نہیں سمجھ میں آوے تو ایسا ہوتا ہے. آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہمارے نبی میں زمین کا سفر پورا ہو گیا, بولو سبحان اللہ. آسمان کا سفر ہو گیا, بولو اللہ اکبر. اب اللہ کتنے انعام دینے والا, یعنی ساتھ میں بولو نا, ایک انعام سنیں گے نہیں انشاءاللہ. اللہ نے کہا میرا محبوب عرش پہ آئے ہو, آج 4 انعام دینے والا ہوں. کتنے انعام دینے والا ہوں؟ اور اللہ نے جواب میں یہ کہا, کتنے پیار سے کہا, میرا نبی تجھ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے, اے مصطفیٰ تجھ سے بڑھ کر کوئی مصطفیٰ نہیں ہے. آج وہ 4 انعام دوں گا جو صرف تجھ کو دوں گا, تیرے سوا کسی نبی کو عطا نہیں کیا ہے. اور ایک سے بڑھ کے ایک انعام ہے. پہلا انعام اللہ نے کیا دیا معلوم, کہا میرا محبوب سن لو, یہ انعام تمہاری امت کو دے رہا ہوں. بولو سبحان اللہ. ارے گئے نبی انعام ہم کو مل رہا ہے. ارے بولو گئے ہمارے نبی انعام ہم کو مل رہا. ہمارے نبی کے احسان ہم کبھی نہیں چکا سکتے میرے دوستو, کبھی نہیں چکا سکتے. پہلا انعام اللہ نے کیا فرمایا, اللہ نے فرمایا میرا نبی پہلا انعام تیری امت کو دوں گا. انعام یہ دوں گا اگر تیری امت کوئی نیکی کا ارادہ کرے گی. بولے کوئی نیکی کا, یہ پہلا انعام سننا. اللہ نے فرمایا میرا نبی تیری امت کوئی نیکی کا ارادہ کرے گی,
اگر کر لے گی، بھائی نیکی کا ارادہ کیا اور کر لیا، اللہ کہتا ہے وہ ایک نیکی کرے گا، میں 10 سے لے کر 700 تک نیکی لکھتا رہوں گا۔ بولو بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ یہ معراج پہ انعام ملا، تیری امت ایک نیکی کرے گی، اللہ کہتا کرے گی کتنی؟ ایک، میں ثواب لکھوں گا، کہاں سے شروع کروں گا؟ 10 سے شروع کروں گا اور 700 تک لکھتا چلا جاؤں گا، اور اللہ نے کہا کبھی تو اتنا لکھوں گا، اتنا ثواب لکھوں گا، تیری امت ایک نیکی کرے گی، اتنا ثواب لکھوں گا کہ کوئی گن بھی نہیں سکے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اسی کو اللہ نے فرمایا، پڑھو میرے ساتھ میں، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا۔ اللہ نے پہلا انعام کیا دیا؟ تیری امت ایک نیکی کرے گی، کہاں سے شروع کروں گا، کہاں تک جاؤں گا؟ اور پھر اللہ نے کہا ہاں تیری امت ایک برائی کرے گی، ایک گناہ کرے گی تو ایک کرے گی ایک ہی لکھوں گا، اور توبہ کرے گی تو اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ تیری امت گناہ کرے گی، ایک گناہ ایک ہی لکھوں گا، ایسا نہیں کہ 10 سے شروع کروں گا، ایک گناہ کرے ایک لکھوں گا، مگر ایک بار روئے گا تو اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ اسی کو کہا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ پہلا انعام ہو گیا۔ بل پہلا انعام سمجھ میں آ گیا؟ ہم لوگ ایک نیکی کرے تو اللہ کہاں سے شروع کریں گے؟ 10 سے۔ کہاں تک جائیں گے؟ 700، اور 700 سے کوئی حد نہیں، اور ہم ایک گناہ کریں گے اللہ کتنا لکھے گا؟ ایک، اور وہ بھی توبہ کرے گا تو اس کو بھی۔ دوسری بات اللہ نے کیا کہی؟ اے میرا نبی، اے میرا نبی، قیامت کے دن جو بھی تیرا امتی آئے گا شرک نہیں کرتا ہوگا، بولو کیا نہیں کرتا ہوگا؟ شرک نہیں کرتا ہوگا، مجھے ہی مانتا ہوگا، مجھ پہ یقین رکھتا ہوگا۔ اللہ کہتا قیامت کے دن میری رحمت ایسے جوش میں آئے گی، اگر تیرا امتی آئے گا شرک نہیں کرتا ہوگا، مجھ پہ یقین رکھتا ہوگا، اللہ کہتا سب گناہ معاف کر دوں گا اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دوں گا۔ یہ کون سا انعام ہو گیا؟ اس کو بھی قرآن نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت میں میری رحمت جوش میں آئے گی، تیرا امتی آئے گا شرک نہیں کرتا ہوگا، مجھ میں یقین رکھتا ہوگا، اللہ کہتا بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ کتنے انعام ہو گئے؟ تیسرا انعام ذرا آپ سنو گے تو بہت اچھا لگے، سنیں گے نا آپ لوگ؟ اللہ نے کہا میں تجھے 2 آیتیں دے رہا ہوں عرش پہ۔ کتنی آیتیں دے رہا ہوں؟ 2 آیتیں دے رہا ہوں، جو قرآن میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری۔ اور اللہ نے کیا کہا معلوم ہے؟ میرا نبی یہ 2 آیتیں میں نے کسی کو نہیں دی، یہ 2 آیتیں میں تجھے دے رہا ہوں۔ اور اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ یہ 2 آیتیں میری قسم میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ اور کیا فرمایا معلوم؟ انسانوں کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ اور اللہ نے کہا میرے خزانوں میں میں نے اس کو رکھا تھا، جو بھی تیرا امتی رات کو سوتے وقت یہ 2 آیتیں پڑھے گا اللہ اس کی مرادوں کو پورا کرے گا، اور رات کو نہیں اٹھے گا پھر بھی تہجد کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا انعام ہے۔ تیسرا انعام اللہ نے کتنی آیتیں دی ہے؟ 2 آیتیں۔ اور اللہ نے یہ آیتیں کب تیار کی تھی؟ انسانوں کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے، اور اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اسے لکھا تھا، اور اللہ نے کہا کسی نبی کو نہیں دیا، یہ تو میرے خزانے میں 2 آیتیں تھی، میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا، اور انسانوں کے پیدا کرنے کے 2000 سال پہلے لکھا تھا۔ اے نبی یہ 2 آیتیں تجھے عرش پہ دیتا ہوں، یہ آیتوں کو لے کر جا۔ اور اللہ نے کہا لے کر جا، جو بھی تیرا امتی پڑھے گا دنیا کی مراد پوری ہوگی، آخرت کی مراد پوری ہوگی۔ اور رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے گا، تہجد نہ پڑھے گا پھر بھی تہجد کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ تو بھائی وہ 2 تو یہ تھا مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ.